حدیث مبارکہ میں بھی خزانوں کو لینے کی کچھ چابیاں بتائی گئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت۔ اب آپ مصلی پر بیٹھی ہیں، اللہ کے نبی گئے، نماز فجر ادا کی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھ کر اشراق کے وقت آپ وہاں سے آئے۔ جب آپ آئے ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جویریہ، میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو پڑھ لو تو صبح کی نماز سے لے کر اشراق تک جو تم عبادت میں بیٹھی ہو اتنا ثواب مل جائے۔ اب اندازہ لگائیے، فجر کی نماز کا 1 گھنٹہ ٹائم، پھر اس کے بعد اشراق تک ٹائم، پھر اشراق کی نماز کا وقت قریب 2-2.5 گھنٹے کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 1.5 گھنٹہ بھی اگر ہم لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عمل نہ بتاؤں، اگر تم اس کو پڑھ لو تو اس وقت سے لے کر اس وقت تک عبادت کرنے کا ثواب مل جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ کتنے چھوٹے جملے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، یعنی بندہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، تو ساری تعریفیں اسی کے لیے، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ، یعنی اللہ سے بندہ بول رہا ہے جتنی مخلوق ہے اور جو عرش کو اٹھانے والے ہیں عرش کے وزن کے برابر، گویا اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ ایک جملے پر اتنی دیر عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک جملہ اس نے پڑھا، اب ہمیں یہ حدیث مبارکہ معلوم ہوئی، ایک جملہ ہم نے پڑھا اور اللہ نے کتنی دیر عبادت کا ثواب ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ہے اللہ کی رحمتوں، اللہ کی رحمت سے خزانے لینے کی چابی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ترمذی میں ہے، آپ توجہ سے سنیں اور یہ کوشش کریں کہ پیارے اللہ، یقیناً دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، اس پر عمل بھی آسان ہے، بس میری تھوڑی سی کوشش میں کمی، بہت ساری چیزیں چھوٹ رہی ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 1 منٹ میں آدمی 10 لاکھ نیکیاں کما سکتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ سبحان اللہ، کیا پیاری ذات ہے اللہ کی، کیا بہترین پروردگار ہے کہ 1 منٹ میں 10 لاکھ نیکیاں آدمی کما سکتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں نقل کیا گیا کہ کوئی بندہ بازار سے گزرے تو وہ 4 کلمہ پڑھے۔ کیا پڑھنا ہے؟ 4 کلمہ، سب کو یاد رہتا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 4 کلمہ ہیں، ہم اپنے بچوں کو یاد دلاتے ہیں، سب کو یاد رہتا ہے، ہر مسلمان کو یاد رہتا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ بازار سے گزرتے وقت 1 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لے، اللہ تعالی 10 لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دیتے ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ سبحان اللہ، قربان جائیے اس پروردگار پر۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث ہم کو ملی،
جب اس حدیث کا علم ہوا تو ہم لوگ بازار جاتے تھے، کام نہیں ہوتا تھا کچھ بھی، بس جاتے تھے اور بازار سے گزر کر واپس آ جاتے تھے۔ کس لیے؟ یہ حدیث کے علم کی وجہ سے کہ بازار جائیں گے اور اس حدیث کو پڑھیں گے، واپس آ جائیں گے، 10 لاکھ نیکیاں اس کے اعمال ناموں میں شامل ہو جائیں گی۔ اور ہماری یہ جو مسجد ہے الحمدللہ مارکیٹ سے لگی ہوئی ہے، یہ ہمارا علاقائی بازار کا ہے، تو اگر ہم یہاں سے گزرتے وقت، نماز آتے اور جاتے وقت جب بھی ہم بازار سے گزریں، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اگر چہارم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نام اعمال میں کتنی نیکیاں؟ 10 لاکھ نیکیاں ڈال دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صبح و شام سورہ حشر کی 3 آیتیں پڑھے گا، آپ ذرا توجہ سے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی صبح و شام 3 آیتیں پڑھے گا، اگر صبح پڑھے گا تو شام تک، اگر شام پڑھے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کتنے ہزار فرشتے؟ گویا ایک مرتبہ ہم نے ان آیتوں کو پڑھا، 70,000 فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگا دیا کہ تم ہمارے لیے دعا کرتے رہو شام تک۔ شام میں پڑھے تو پھر صبح تک ان فرشتوں کو ہم نے ڈیوٹی پر لگا دیا کہ تم میرے لیے دعا کرتے رہو صبح تک۔ 70,000 فرشتے، اگر 70,000 فرشتے میرے حق میں دعا کرنے لگ جائیں تو پھر تو نیا پار ہے۔ اب وہ آیتیں کون سی ہے؟ سورہ حشر کی اخیر کی 3 آیتیں ہیں، ذرا اس کو ہم چونکہ ایک مرتبہ سننے سے یاد نہیں ہوتی، اب اس کو ہمیں یاد کر لینا ہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جب ہم قرآن لے کر اس کو یاد کریں گے بہت آسان ہے، دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں صبح کی نماز کے بعد اور شام کی نماز کے بعد کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ 3 آیتیں مکمل ہوئی۔ بس یہ آیتیں اگر بندہ صبح پڑھے گا، شام تک 70,000 فرشتوں کو اس نے ڈیوٹی پر لگا دیا کہ تم میرے لیے دعا کرتے رہو۔ اور جو بندہ شام میں پڑھا اس نے 70,000 فرشتوں کو گویا ڈیوٹی پر لگا دیا کہ اب میں پڑھ لیا، اب تمہارا کام ہے صبح تک تم میرے لیے دعا کرتے رہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں صبح سے شام تک، شام میں پڑھنے والے کے لیے صبح تک۔ اب عمل بہت چھوٹا لیکن اجر بے پناہ، جیسے کہ ہم عام طور سے کاروبار میں کہتے ہیں تھوڑا انویسٹ کرنا پروفٹ زیادہ آنا، کیسا کریں؟ تو یہ دین کے معاملے میں ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ جملہ تو چونکہ ذکر میں عام طور سے سب کو یاد رہتا ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اب اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جو ادھورے کام ہوں گے وہ پورے ہو جائیں گے،
جو جس کے جو ادھورے کام ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. کوئی پریشان ہے میرے بچی کا نکاح نہیں ہو رہا، رشتے آ رہے ہیں واپس چلے جا رہے ہیں، اس کا کام مکمل ہو جائے گا. کوئی پریشان ہے کاروبار لگایا چل نہیں پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو چلا دیں گے. کوئی آدمی ہے میرے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، اللہ اس کے گھر میں اولاد کو لا لیں گے. جس کا جو کام پھنسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو، اس کی نیا پار کر دیں گے. اب کرنا کیا ہے؟ صبح و شام روزانہ 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے. صبح 7 مرتبہ، شام میں 7 مرتبہ، ہر ادھورا کام پورا. اور کون ایسا آدمی ہے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے، ہم غور کریں پوری مسجد میں کون ایسا ہے جس کے کام اٹکے ہوئے نہیں ہیں؟ کون ہے؟ سب کی گاڑی کہیں نہ کہیں پھنسی ہوئی ہے. کوئی رزق سے پریشان، کوئی گھر سے پریشان، کوئی کاروبار سے پریشان، کوئی بزنس سے پریشان، کوئی اولاد سے پریشان، کوئی قرضوں سے پریشان، کوئی عملیات سے پریشان، کوئی شیاطین سے پریشان. پتہ نہیں ہر ایک کی گاڑی کہیں نہ کہیں اٹکی ہوئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ادھورے کام پورے ہو جائیں گے. لیکن کیا ہے؟ صبح و شام پابندی کے ساتھ اس کو یہ گولی کھانی پڑیں گی. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح 7 مرتبہ، شام میں 7 مرتبہ. اب اللہ کرے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گاڑی بھی پار کرا دیں گے. ایک اور بڑی پیاری حدیث، حفاظت خداوندی. بہت سارے لوگ، کہیں کسی کے گھرانے جادو سے پریشان ہیں، آصف سے پریشان ہیں، اور کسی کے ذہن میں یہ رہتا میرے بچے خوبصورت ہیں، 2 دن میں 1 مرتبہ نظر لگتے رہتی. اور کسی کے ذہن میں یہ رہتا کہ میرے کاروبار میں ٹینشن ہے. اب حفاظت کی ضرورت ہے، کیا کرنا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فارمولہ بتایا. ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو. کیا پڑھنا ہے؟ اگر میں فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھوں گا، ظہر تک اللہ میری حفاظت کریں گے. ظہر میں پڑھوں گا، عصر تک اللہ میری حفاظت کریں گے. عصر میں پڑھوں گا مغرب تک، اور مغرب میں پڑھوں گا عشاء، اور عشاء میں پڑھوں گا تو فجر تک. کس کی حفاظت؟ پروردگار کی حفاظت. اچھا، ایک فضیلت نہیں ہے اس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پڑھے گا تو عشاء میں پڑھے گا، فجر تک اللہ حفاظت تو کریں گے. اگر اس بیچ میں مر گیا، جنت میں جانے سے اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی. سبحان اللہ. گویا اس نے یہ سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ اب میں جنت میں جانا، خالی موت بیچ میں دروازہ ہے، ادھر مرا ادھر جنت. ادھر کیا ہے؟ اپنے کو یہ دروازے پہ بھروسہ نہیں آتا. اپنے کو کون سے دروازے پہ بھروسہ آتا؟ اجمیر شریف گئے تو وہاں پر سال میں 2-4 مرتبہ ایک دروازہ کھلتا. اس دروازے کا نام باب بہشت ہے، جنت کا دروازہ. اب کیا ہے وہ؟ 1 مرتبہ ایسا گھس گئے تو بابا بولتے وہ آئے گا جس کو بابا بلائے گا، تم آئے تم جنتی. اپنے کو وہاں بھروسہ آتا. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر ظہر میں پڑے گا، عصر سے پہلے مرے گا تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یعنی صرف موت آڑے ہے، ایسا موت آئی ادھر جنت. سبحان اللہ، کیا بہترین عمل ہے. کرنا کیا ہے؟ نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. اس نماز میں پڑھے گا، اگلی نماز تک اللہ اس کی حفاظت بھی کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اگر موت وہ آدمی کامیاب. چہارم کلمے کی ایک فضیلت میں بازار سے گزرنے کی بتایا. ایک اور حدیث مبارکہ میں چہارم کلمہ فجر کی نماز کے بعد اگر کسی سے بات کیے بغیر 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو پھر 5 نعمتیں اس کو ملتی ہیں. کتنی نعمتیں؟ چہارم کلمہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، 5 نعمتیں اس کو اللہ عطا فرماتے ہیں. ایک 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں پڑ گئی.
دوسرے 10 گناہ اللہ اس کے معاف کر دیں گے. تیسرے 10 غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملے گا. 10 غلام آزاد کرنا اتنا ثواب اس کو ملتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس سے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. چوتھی فضیلت. اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ مصیبتیں اللہ اس سے ہٹاتے رہتے ہیں. 10 نیکیاں ملی, 10 گناہ معاف ہوئے, 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملا, اور مصیبتوں میں اللہ اس کے مددگار ہیں, اللہ حفاظت بھی کر رہے ہیں. کرنا کیا ہے؟ خالی چہارم کلمہ 10 مرتبہ فجر کے بعد پڑھنا ہے. ایک آخری حدیث بتا کر میں اپنی بات کو مکمل کروں کہ آپ نے سنا ہوگا اسم اعظم کے بارے میں. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے جو زبردست ہے, جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے. اس نام کے ذریعے سے اگر کوئی بندہ دعا کر لے 100% اس کی دعا قبول ہوتی ہے بغیر شک کے. اب آپ سب کے ذہن میں آ رہا ہوں گا ارے وہ کون سا نام ہے, میں بھی دعا میں اللہ کا وہ نام لے لیا تو میری دعا قبول. ایک اللہ کا نام ہے جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے, اگر اپنی دعا میں اس نام کو لے لے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی پرائم منسٹر اعلان کرے کہ یہ کام جس نے کیا اور آسان, اس کو اتنا انعام دیا جائے گا, لوگ نہیں کرتے, بھاگ کے کرتے. تو میں یہ بتا رہا تھا اسم اعظم. تو اسم اعظم کی فضیلت تو ہم گزشتہ سن لیے. اب مجھے اسم اعظم نہیں بتانا ہے, ایک اور حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 27 مرتبہ روزانہ مومنین کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرتا ہے. کتنے مرتبہ؟ 27 مرتبہ, 27. تو اللہ تعالی اس کو چند دن تک اس عمل کے کرنے کی وجہ سے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں؟ مستجاب الدعوات کا مطلب ادھر ہاتھ اٹھا کے اللہ یہ کر دو, ادھر مکمل. جو آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کیا اللہ یہ کام پورا, اللہ یہ کام پورا, ویسے آدمی کو بولتے ہیں مستجاب الدعوات. جس کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی اس کو کہا جاتا ہے مستجاب الدعوات. اب میری بات جھوٹی ہو سکتی, دنیا میں ہر ایک کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس پہ تو ہمارا یقین ہے, اور اگر اس پہ شک ہے تو ایمان کا مسئلہ ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر روزانہ 27 مرتبہ کوئی مسلمان و مومنین کے لیے دعا کر لے, اللہ تعالی چند دن اس عمل کی وجہ سے اس کو مستجاب الدعوات بنا لیں گے. اب وہ کیسے دعا کرے گا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, یہ دعا پڑھنا ہے. یہ دعا 27 مرتبہ روزانہ گویا اس دعا کو کرنا ہے. چند دن تک اگر یہ عمل کرتا رہے گا اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے, یعنی جب وہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی دعا قبول کر لیں گے. اور دعا کے الفاظ میں کیا ہے؟ اللہم اغفر, اللہ مغفرت کر دیجئے, مؤمنین والمؤمنات, مسلمین والمسلمات, اللہ ساری دنیا کے مومنین مومنات, مسلمان مرد مسلمان عورتوں کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اگر روزانہ 27 مرتبہ بولے گا اس دعا کو اللہ کے سامنے, یعنی دعا کرے گا, اگر چند دن تک اس عمل کو باقی رکھے گا اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال آئے ہیں صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ وہ چابیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کے خزانوں سے اللہ کے خزانے لینے کی یہ چھوٹی چھوٹی چابیاں ہیں. اللہ کرے کہ اللہ تعالی میرے بھی اور ہم سب کے ذہن میں مضبوطی سے بیٹھائے, اور اللہ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کا شوق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.